کیا ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کو مولانا سے سیاست سیکھنی چاہیے؟ ایک وقت تھا جب سیاست کا مرکز 9-0 ہوتا تھا۔ کیا اب ایم کیو ایم ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے؟ ہنگامہ خیز کالم۔ سینئر صحافی مظہر عباس نے اپنے تازہ کالم میں سیاستدانوں کو روبوٹ قرار دیتے ہوئے اس کی ایک حیرت انگیز مثال بھی پیش کی کہ کس طرح آئینی ترمیم کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اسلام آباد طلب کیے گئے تمام ارکان پارلیمنٹ مکمل طور پر ترمیم کے بارے میں لا علم تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب ایک زمانے میں جدوجہد کے ساتھی تھے، مگر اس دن مجھے وہ روبوٹس لگ رہے تھے۔ نہ انہیں یہ پتا تھا کہ کیا ترمیم ہونے جا رہی ہے، نہ ان میں سے کسی میں اتنی جرت تھی کہ کسی بہانے اسلام آباد نہ جاتے۔ مظہر عباس مزید لکھتے ہیں کہ کراچی ایئرپورٹ پر کوئی 1 درجن سے زائد اراکین قومی اسمبلی تھے، جن میں کچھ خواتین بھی شامل تھیں، استاد بھی تھے اور استانی بھی۔ اب یہ حسن اتفاق تھا کہ ہم سب ایک ہی جہاز کے مسافر تھے۔ گپ شپ ہوئی تو مجھ سے اکثر نے وہی سوال کیا جو عام لوگ کرتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں نے جواب میں سوال کیا، آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کب تاریخ سے سبق سیکھیں گے؟ ایک نے کہا، ہم اس ترمیم پر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں جس کا ہمیں ابھی تک پتا نہیں۔ میں سمجھ گیا اور سوچنے لگا کہ روبوٹ تو بس ریموٹ سے چلتے ہیں، جو فیڈ کر دیا بس وہی کرتے ہیں، انکار کی گنجائش نہیں۔ کالم نگار نے آگے ایم کیو ایم کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید لکھا کہ یہ تو ایک مجموعی سیاسی صورتحال ہے، مگر جس سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو اب مکمل طور پر روبوٹ کے طریقے سے چلایا جا رہا ہے، وہ ہے اپنے وقت کی سب سے زیادہ منظم اور شہری سندھ کی نمائندہ جماعت متحدہ قومی موومنٹ، جو اتنی ٹوٹ پھوٹ کے بعد بھی ایک اور تقسیم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور اس وقت چیئرمین خالد مقبول صدیقی، جو وفاقی وزیر بھی ہیں، کو پارٹی میں شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ مظہر عباس لکھتے ہیں کہ خالد بھائی کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ میڈیکل کالج کے طالب علم اور آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس کے چیئرمین تھے اور بانی متحدہ کے بہت قریب سمجھے جاتے تھے۔ پارٹی کے مرکزی لیڈر ان سے کئی بار درخواست کر چکے ہیں کہ وہ 2 ٹوپی کے بجائے 1 ٹوپی پہنے، مگر جب آپ روبوٹ ہوں تو اصل فیصلہ تو کسی اور نے کرنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ایم کیو ایم خاص طور پر 22 اگست 2016 سے مکمل طور پر ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے۔ کئی مثالیں سامنے ہیں۔ مثلاً پارٹی میں ایک وقت میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے حوالے سے شدید اختلافات تھے، پھر ایک دن ریموٹ کنٹرول آئے، ٹیسوری کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بس اتنا کہا کہ آج سے یہ ہمارے گورنر ہے، لو کر لو گل۔ کالم نگار نے دوسری مثال پاک سرزمین پارٹی کی پیش کی۔ مظہر عباس کے مطابق جب لانچ کی گئی غالباً فروری 2016 میں، تو اس کا ٹارگٹ بانی متحدہ اور ایم کیو ایم تھی۔ سابق میئر مصطفیٰ کمال اور مرکزی لیڈر انیس قائم خانی، جو دیگر ساتھیوں سمیت 2013 کے الیکشن کے بعد بانی متحدہ کی 9-0 عزیز آباد میں رابطہ کمیٹی کے ممبران کی بے عزتی کے بعد پارٹی چھوڑ کر دبئی چلے گئے تھے، اب وہ سب ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بنا دیے گئے ہیں۔ اب سب فیصلے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کرتا ہے اور یہی ہماری سیاست کی بدقسمتی ہے۔ اب ان کو میں روبوٹ نہ کہوں تو کیا کہوں کہ 2018 میں پارٹی کی کارکردگی بری نہیں تھی، 8 سے 10 سیٹیں جیت گئے تھے، مگر اس وقت سابق وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار میں لانا تھا، لہٰذا نہ صرف ان کی سیٹوں کی تعداد کم کر دی گئی بلکہ کہا گیا کہ حمایت کرنی ہے نہ کی صورت میں 22 اگست کے مقدمے کے لیے تیار رہیں۔ مظہر عباس آگے لکھتے ہیں کہ پھر عدم اعتماد کی تحریک آ گئی تو پھر انہی روبوٹ سے کہا گیا اس عمران کے خلاف ووٹ دینا ہے، چلو دے دیا۔ کیا اب ہم اپنی سیاست آزادانہ طریقے سے کر سکتے ہیں؟ مشین میں فیڈ کیا گیا نہیں، نہ سیکٹر بنانے کی اجازت، نہ نام یونٹ رکھ سکتے ہیں، تو پھر مجبوراً ٹاؤن کمیٹی رکھا گیا۔ گورنر کی ایک آڈیو لیک ہوئی تو پارٹی کی مرکزی کمیٹی معطل کر دی گئی، اس وقت صرف چیئرمین ہیں، باقی عہدے خالی ہیں۔ پھر 8 فروری 2024 آ گیا تو پارٹی کو 17 سیٹیں دلوا دی گئیں، جبکہ صورتحال انتہائی بدترین تھی اور شاید 2 یا 3 بھی مشکل سے نصیب ہوتی۔ کالم نگار کے بقول ماضی میں 1992 میں جن روبوٹس کو لایا گیا تھا ان بیچاروں کا بھی بس استعمال ہوا اور پھر انہیں ناکارہ بنا دیا گیا۔ یہی ہماری سیاست کا ڈھنگ رہا ہے، ان کا کیا ذکر کریں، اب تو بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈر بھی روبوٹ کی مانند چل رہے ہیں۔ ہاں، ایک وقت تھا جب سیاست کا مرکز 9-0 عزیز آباد ہوتا تھا، کیا صدر، کیا وزیر اعظم، کیا پی 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 اور کیا مسلم لیگ نون، حکومت بنانی ہو یا توڑنی ہو، حاضری ضروری تھی۔ مقتدرہ کی اعلیٰ قیادت تو خیر وہاں نہیں آئی، البتہ اعلیٰ گھروں میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ جو چیز اس وقت کی ایم کیو ایم بھول گئی وہ تاریخی حقیقت کے آپ کا امتحان شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب اقتدار مل جائے اور آپ با اختیار ہوں۔ یہ آپ کا سبق ہے، طاقت کے وقت عاجزی اور اختیار کے وقت دوسروں کے کام آنا۔ مظہر عباس مزید لکھتے ہیں کہ مجھے تو وہ ایم کیو ایم بھی یاد ہے جس کے اراکین اسمبلی موٹر سائیکل یا بسوں میں سفر کر کے اسمبلیوں میں پہنچا کرتے تھے۔ اب ان میں سے بعض کی گاڑیاں ان گلیوں میں نہیں جا سکتی جہاں ان کے ووٹرز رہتے ہیں،
फिर मैंने वो MQM भी देखी जो दहशत का निशान बन गई थी कि एक फोन पर कराची बंद। फिर वो MQM भी देखी जिस पर कई मुखालफिन को कत्ल करने के इल्जामात लगाए गए, फिर अपने ही हाथों मारे जाने की खबरें। और फिर यूं भी हुआ कि कई 100 MQM के कारकुनों और मुबैना टारगेट किलर्स को मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। जवाब में कई पुलिस वाले भी मारे गए। आज तक ना कोई कमीशन बना, ना हकायक का पता चल सका। बड़ी लंबी तारीख है दोस्तों। बहुत से पोशीदा राज हैं कि आखिर क्या हुआ। एक मतवस्त तबका, पढ़ी लिखी कौम के वारिस दहशत की अलामत बन गए और फिर मारे गए। आज भी खुद MQM पाकिस्तान का दावा है कि कोई 100 कारकुन लापता है। 5-6 साल से हर दूसरे रोज उनके लवाहिकीन आते और वापस चले जाते हैं। मजहर अब्बास कॉलम के इख्तिताम में लिखते हैं कि अब ये फैसला MQM को करना है कि वो रोबोट सियासत पर इक्तफा करेगी या कुछ मुख्तलिफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 में 8 लाख कराची में वोट लेकर गो के कौमी असम्बली की सीट मिली थी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। बदकिस्मती से बानी मुत्तहिदा ने इस पर भी अपनी फतह पर लीडरों को मुबारकबाद देने की बजाय जनरल वर्कर्स इजलास में बेइज्जत कर दिया। 8 फरवरी को PTI शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, मगर जितवा किसी और को दिया गया। आखिर इस तरह का खेल तमाशा कब तक चलेगा? मेरे ख्याल में MQM और PTI को थोड़ा सबक मौलाना फजलुर रहमान से सीखना चाहिए, जिनकी बैठक हालिया बहरानों में वही मंजर पेश कर रही थी जो किसी जमाने में 9-0 अजीजाबाद की बैठक करती थी।